السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بلال، اردو زبان کی اکلوتی نعت گو شاعرہ، جس نے نعت یا شاعری میں 17 کتابیں لکھ ڈالی ہیں الحمدللہ، اور 18ویں لکھ رہی ہے۔ حالات خراب ہیں، سرحدیں کشیدہ ہیں، لیکن میرے کریم نے فرمایا کہ اگر تم پودا لگا رہے ہو اور قیامت آ جائے تو لگاتے رہنا، خیر کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے، نہ معلوم کس مشکل میں سے کون سی آسانی ہمارے لیے کب پیدا فرما دے۔ اپنے حصے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ آج آپ جو میلاد دیکھنے جا رہے ہیں نا، اس میں آپ کو بالکل نیا کلام وہ ملے گا جس سے میں نے مدینے میں لکھا ہے اور حرم پاک میں بیٹھ کر لکھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت خوبصورت نعتیں ہیں، شاندار طرزیں ہیں، اور کلام بالکل نیا ہے۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو آپ حضور کی شان سننے سے بھی محبت کرتے ہوں گے، اور ایسی کلام آپ نے پہلے نہیں سنی۔ اعتکاف کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ خود سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں، یہ والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا۔ اس کیفیت میں اعتکاف یوں بھی تنہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ اور بندے کا اپنا ایک بڑا خاص محبت والا پیارا سا رشتہ ہوتا ہے، میٹھا سا، جس میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک کیفیت تھی جس میں میرے دل میں یعنی میں اس میں روتی تھی، اور میں اپنے پروردگار سے پوچھتی تھی کہ یا اللہ، کبھی میں بھی تجھ تک پہنچ پاؤں گی، کبھی میں بھی تجھے منا لوں گی، کبھی تو مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا، کبھی تیری دروازے، تیری رحمتیں میری طرف بھی کھلیں گی، کیونکہ عورت کو تو نے ناقص پیدا کیا ہے نا۔ اس کی عقل کو بھی کہا گیا کہ وہ تھوڑی ہے، اس کی گواہی کو بھی 2 مردوں کے برابر رکھا گیا ہے، اس کی پاکی میں بھی نقص ہے کہ وہ مہینے میں 5-7 دن تو ناپاک رہتی ہی ہے، نہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکتی ہے، نماز کی صورت میں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ تو کیا جب اس کا وجود ناقص ہے تو کیا اس کی روح بھی ناقص ہے؟ اس کے دل میں بھی کمی ہے؟ کیا وہ محبت تجھ سے کامل نہیں کر سکتی؟ کیا وہ تیرے عشق کا شہد چکھ نہیں سکتی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے میرے کریم نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ میرے پاس اس کا جواب یہ آیا کہ اگر عورت کی محبت ناقص ہوتی تو ہم زمین والوں کو سمجھانے، اپنی محبت سمجھانے کے لیے یوں نہ کہتے کہ ہم تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ میرے تو جیسے روح کے اوپر کسی نے ٹھنڈک انڈیل دی، جیسے کہ دل تک ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے عورت کو ایک خاص مقصد کے لیے اس پوری کائنات کے کارخانے میں اس نے عورت کو تخلیق کے لیے چنا ہے، اور اس نے اس کے اندر ایسی مشینری فٹ کی ہے جو ایک نیا انسان تخلیق کرتی ہے، ایک نئے انسان کو جنم دیتی ہے وہ۔ اور جنم دینے والی عورت ماں ہے، اور اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ خود مرنے کو تیار ہوتی ہے لیکن اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ ماں صرف عورت نہیں ہوتی، یہ ممتا ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عورت کے اندر محبت ڈالی ہے نا، یہ ایک ہے، یعنی یہ صرف پیدا کرنے کی محبت ہے، پالنے کی محبت اس کے سوا ہوتی ہے۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا نا کہ گھر میں جب ہم مرغیاں، بکریاں، بلیاں یا کوئی بھی پیٹ پال لیتے ہیں، ہم صرف اس کو پالتے ہیں، پھر بھی اس سے ہمیں اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ گم جائے یا وہ مر جائے تو دیر تک ہمیں اس بات کی تکلیف یاد کی صورت میں رہتی ہے۔ عورت پیدا کرتی ہے، ہم پالتے ہیں، پالنے کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ماں پیدا کرنے اور پالنے کی محبت میں ہوتی ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ تخلیق کی محبت ان دونوں محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندے اور اپنی بندی کو تخلیق کرتا ہے، ماں تخلیق نہیں کر سکتی۔ ماں تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے، یہ عمل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا، حتیٰ کہ ہماری پلکوں اور بھووں کے بال بھی اس نے تخلیق فرمائے۔ پھر وہ جب تخلیق کرتا ہے، پھر وہ پیدائش کے عمل سے گزارتا ہے، پھر وہ پرورش کے اسباب عطا فرماتا ہے، تو وہ کس قدر محبت کرتا ہوگا، یہ مجھے اس دن سمجھ آیا۔ اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو پھر کوئی بھی عمل آپ کو اللہ سے دور نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا میں بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، ماں سے زیادہ اس کی خیر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ماں اس کو ڈانٹتی بھی ہے، جھڑکتی بھی ہے، خفا بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی مار بھی دیتی ہے، لیکن بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آخری منزل ماں ہی ہے، اور وہ ماں سے ہی جڑا رہے گا تو ہی اس کے کام بنیں گے۔ کاش کہ اتنی ہی محبت ہمیں اللہ کے ساتھ بھی ہو جائے، اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم سے کتنی بھی غلطی ہو،
کتنی بھی کوتاہی ہو، کتنی بھی خطا ہو جائے، اگر زمین والی ماں ہمیں نہیں چھوڑتی تو زمین و آسمانوں والا رب جس کی شانیں ہی بے حساب ہیں، بھلا وہ ہمیں کیوں چھوڑے گا، کیوں ہم سے ناراض ہوگا، وہ کیوں ہم سے خفا ہوگا۔ یہ خوبصورت حمد یہی سب باتیں آپ کو سناتی ہے۔ تو کریم ماں تو ود کے، تو کریم ماں تو ود کے، تیرا پیار بے مثالی، تیرا پیار بے مثالی، تیرے رحمتے امیداں، تیرے رحمتے امیداں دی ہری رہندی دالی، ہری رہندی دالی، تو کریم ماں تو ود کے، تو کریم ماں تو ود کے، کنوں دینا کس تو لینا، تیرے اپنے کارخانے، تیرے اپنے کارخانے، کنوں دینا کس تو لینا، تیرے اپنے کارخانے، تیرے اپنے کارخانے، تینوں پوچھ کون سکدا، تینوں پوچھ کون سکدا، تیرا باغ تو ہی مالی، تیرا باغ تو ہی مالی، تیرے رحمتے امیداں، تیرے رحمتے امیداں دی ہری رہندی ڈالی، ہری رہندی ڈالی، تو کریم ماں تو ود کے، تو کریم ماں تو ود کے، رب آس جس دی تو ہے، اونوں پیاس لئی نہ چھوڑی، اونوں پیاس لئی نہ چھوڑی، رب آس جس دی تو ہے، اونوں پیاس لئی نہ چھوڑی، اونوں پیاس لئی نہ چھوڑی، جنوں مان تیرا ہووے، جنوں مان تیرا ہووے، اودی جھولی بھر دے خالی، اودی جھولی بھر دے خالی، تیرے رحمتے امیداں، تیرے رحمتے امیداں دی ہری رہندی ڈالی، ہری رہندی ڈالی، تو کریم ماں تو ود کے، تو کریم ماں تو ود کے۔ جتنی بار بھی ہم عمرے سے واپس آتے ہیں، ایک سوال جو ان 15 سالوں میں ہر بار پوچھا جاتا ہے اور لوگ شوق اور محبت سے پوچھتے ہیں کہ بھلا آپ ہر سال کیسے چلی جاتی ہیں، بار بار کیسے جاتی ہیں؟ اور میرا پہلا قدم سے لے کر آج کے دن تک
सब कुछ आपके सामने है। मैंने चलना आपके सामने ही शुरू किया था, और मदीने तक जाने के लिए पैर नहीं पर चाहिए होते हैं, और पर उनकी नज़र से लगते हैं। जब वो निगाह फरमाते हैं तो पर लग जाते हैं, और पर लग जाते हैं तो फिर मदीने का सहन बार बार नसीब होता है। और उनकी निगाह के लिए उनका जिक्र लाज़िम है। जितनी मोहब्बत से, जितनी कसरत से आप नूरे बाग पढ़ेंगे, उतनी जल्दी इंशाल्लाह आपको मस्जिद नबवी में जाना, सहन में उतरना नसीब होगा। अगर आप एक बार जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक खूब पढ़ें, और अगर आप बार बार जाना चाहते हैं तो दुरूद की दावत दें, लोगों को दुरूद की तरफ बुलाएं और उन्हें दुरूद की फजीलतें बताएं, उन्हें दुरूद की तरफ माइल करें। जितने ज़्यादा लोग आपके बताने से दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसी कदर ज़्यादा आपकी हाज़िरी बार बार मदीना पाक में होगी इंशाअल्लाह। तो अगर ये तो बहुत सादा और आसान सा नुस्खा है, और इसमें कुछ खर्चा नहीं आता, इस पर सिर्फ थकना पड़ता है और अपनी अना को अपने पैरों के नीचे करना पड़ता है। क्योंकि जब आप लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं तो लोग आराम से आपकी बात नहीं सुनते। अभी हम कुरान करीम में सूरह शूरा पढ़ रहे थे, इस बारे में ये सूरत है। कमोबेश 8 से 9 नबियों का जिक्र मुसलसल है उसमें, और हर नबी की कौम ने हर नबी को कहा कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम हमारे जैसे बशर हो, और अगर तुम बाज ना आए तो या हम तुम्हें रजम कर देंगे, यानी पत्थर मार मार के ख़त्म कर देंगे, या हम तुम्हें मस्ती से बाहर निकाल देंगे, या हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, या हम तुम्हें सूली चढ़ा देंगे। जब नबी भी नेकी की दावत दे तो आराम से कौम नबी की बात भी नहीं सुनती। फिर हम तो आम लोग जैसे आम ही लोग हैं, वाकई आम लोग हैं ना, बस सिर्फ इतनी मेहरबानी है कि हमें दुरूद पाक नसीब हो गया। जो बंदा ये समझ ले कि उसको चुन लिया गया है, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे क्यों चुना गया है। शायद वो बाकी लोगों से एक सीढ़ी ऊपर खड़ा है, और उससे ये उम्मीद है कि जो बाकी नहीं कर सकेंगे वो कर लेगा। अगर वो इस उम्मीद पे पूरा उतर जाए तो आगे के दरवाजे खुल जाते हैं। अब अगर वो ये समझ ले कि जैसे सब है मैं भी वैसे ही हूँ, तो जो सीढ़ी चढ़ी होती है उससे नीचे उतार के बाकियों के बराबर ही कर दिया जाता है। अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आई। हर साल जब मदीने से हाजिरी का बुलावा आता है, दिल मेरा भी धड़कता है, खौफ मुझे भी आता है, क्योंकि बीच में पूरा साल गुजरता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सी कोताहियाँ, बहुत से सगीरा गुनाह, कभी कभी कबीरा भी, बचने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी गलती होती है, तौबा भी करते हैं, माफियाँ भी मानते हैं, लेकिन पता होता है कि बिल्कुल साफ सुथरे पाक नहीं है, उस सहन में जाने के काबिल नहीं है, उन जालियों के आगे खड़े होने के काबिल नहीं है। हर दफ़ा ये डर होता है, पता नहीं इस दफ़ा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। फिर जब डेट फाइनल हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि फलां तारीख को हमारी फ़्लाइट है, पासपोर्ट आ गए हैं, वीज़ा लग गया है, टिकट ओके हो गए हैं, फिर दिल को ये चैन होता है कि हुजूर ने बुला लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो नाज शरीफ है, उम्रे पर जाने से पहले ये इन्हीं कैफियत की है कि गुनाहगारों को दर पे हाजिरी की मदीने से इजाज़त मिल गई है। हज़ारों वसवसे थे मेरे दिल को, मगर अब जैसे राहत मिल गई है। मैं फिर से देख पाऊंगी नज़ारे, वो गुंबद जां फज़ा, ऊंचे मनारे, सुनहरी जालियों पर हाजिरी की हंसी तार फिर से साहत मिल गई है। वो मीठा सा सकून, वो ठंडी रातें, वो आंसू और वो आका से बातें, हज़ारों वक्त जिसके मुंतज़िर हैं, मदीने से मुताबत मिल गई है। खुदा बस खैर से वो वक्त लाए, ये आंखें फिर से देखें सब्ज़ साए। नहीं थी चाहत जिन नज़ारों की नज़र को, निगाहों को वो चाहत मिल गई है। खुदा बस खैर से वो वक्त लाए, ये आंखें फिर से देखें सब्ज़ साए। थी चाहत जिन नज़ारों की नज़र को, निगाहों को वो चाहत मिल गई है। गुनाहगारों को दर पर हाजिरी की मदीने से इजाज़त मिल गई है। इसके 2 पेज
गुनाहगारों को दर पे हाज़री की, मदीने से इजाज़त मिल गई है। गुनाहगारों को दर पे हाज़री की, मदीने से इजाज़त मिल गई है। हज़ारों वसवसे थे मेरे दिल को, मगर अब जैसे राहत मिल गई है। हज़ारों वसवसे थे मेरे दिल को, मगर अब जैसे राहत मिल गई है। मैं फिर से देख पाऊंगी नज़ारे, वो गुंबद जहाँ फिजा ऊंचे मनारे, सुनहरी जालियों पर हाज़री की, सुनहरी जालियों पर हाज़री की। हंसी तर फिर से साअत मिल गई है, हंसी तर फिर से साअत मिल गई है। गुनाहगारों को दर पे हाज़री की, मदीने से इजाज़त मिल गई है। खुदा बस खैर से वो वक्त लाए, ये आंखें फिर से देखे साथ साए। थी चाहत जिन नज़ारों की नज़र को, थी चाहत जिन नज़ारों की नज़र को, निगाहों को वो चाहत मिल गई है, निगाहों को वो चाहत मिल गई है। गुनाहगारों को दर पे हाज़री की, मदीने से इजाज़त मिल गई है। बात आखिरी जो मैंने आते आते मदीने पाक से देखी कि कंधे होवन भी ते फूलों नाल तुल जाणगे, दिल ते पड़े ने जिन्ने दाग धूल जाणगे, इतना सोची भी ना तैबा जाके रुल जाणगे, तैबा जाएगा ते गम सारे भूल जाणगे। ते जेड़ा भी जो मंगदा है ओनू वो वसूले, मंगदे नहीं मोड़ने, ये तैबा दा असूल है। जेड़ा जो भी मंगदा है ओनू वो वसूले, मंगदे नहीं मोड़ने, ये तैबा दा असूल है। पानी ची बतराशा जीवे इवें घुल जाणगे, तैबा जाएगा ते गम सारे भूल जाणगे। कंडे मोड़ भी ते फुल्ला नाल तुल जाणगे, कंडे मोड़ भी ते फुल्ला नाल तुल जाणगे। दिल ते पड़े ने जिन्ने दाग धुल जाणगे, दिल ते पड़े ने जिन्ने दाग धुल जाणगे। इता सोची भी ना तैबा जाके रुल जाणगे, इता सोची भी ना तैबा जाके रुल जाणगे। तैबा जाएगा ते गम सारे भुल जाणगे, तैबा जाएगा ते गम सारे भुल जाणगे। चीक दी आवाज़ां विचों तैबा जिवें साज़े, चीक दी
ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ਼ ਏ, ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੈਬਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੈਬਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜਦੇ, ਸੁੱਕੀ ਟਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇੜ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਕੀ ਟਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇੜ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸੂਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸੂਲੇ, ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਤੈਬਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਏ, ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਤੈਬਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਏ, ਪਾਣੀ ਚ ਬਤਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਘੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਚ ਬਤਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਘੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਪੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਪੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੈਬਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੈਬਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। जी मरतबत आप बताएं कि हमारे मिलाद का हिस्सा होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सलाम जो आप इस मिलाद में सुनेंगे वो नया है, भी मैंने उसको परसों लिखा है। मैं असल में चाह रही थी कि अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि इतनी सारी नेमतों के बाद मेरे आका करीम ने मुझे वापस मोड़ा है तो अपने करीम का शुक्रिया अदा करूँ। तो बहुत देर तक 4 घंटे की कापी पेंसिल लेके बैठी रही थी, कोई नात ऐसी आई जिसमें हुजूर का शुक्रिया हो तो नहीं बनी थी। फिर आज 4 घंटे बैठने के बाद जो पहला शेर बना वो सलाम का शेर था, यानी जो पहला शेर आया वो सलाम का था। फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत सलाम बना। फिर मुझे समझ आई कि दुनिया भर में जब सखी फ़कीर को भीख डालते हैं तो कभी कोई फ़कीर किसी सखी का शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि वो हमेशा सखी को दुआएं दे के जाता है। तो मुझे अल्लाह ताला ने फिर जो लिखने की तौफीक अता फरमाई
وہ سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مبارک آل پر سلام ہے، اور بے شک سلام بھی دعا ہی ہے۔ تو جو اللہ جانتا ہے بے شک اللہ ہی جانتا ہے۔ میں 18 سال سے لکھ رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم سخی کو دعا نہیں، سخی کو شکریہ نہیں کرتے بلکہ سخی کو دعا دیتا ہے فقیر۔ تو بہت دیر بیٹھنے کے بعد پھر جب سلام آیا تو تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جتنے بھی فقیر ہیں وہ سارے کے سارے دعا ہی دیتے ہیں، اور سلام بھی دعا ہی ہے۔ یہ سلام انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد آپ سنیں گے، نیا ہے الحمدللہ، ابھی اس کو میں نے پرسوں ہی لکھا ہے۔ منقبت ہے آپ کے پیر و مرشد جی علی جی کی، وہ منقبت ہے۔ اس پھر میں نے ابھی جس دن کورس مبارک تھا اسی دن لکھا تھا، بلکہ یہ رستے میں ہی گھر سے نکل کے یہاں تک آتے آتے رستے میں ہی میرے پاس آئی تھی۔ کچھ میں نے اس کو راستے میں لکھا، کچھ یہاں بیٹھ کے لکھا۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کی شانیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جب چاہتا ہے جس کی جس شان کا چاہتا ہے اظہار فرماتا ہے۔ ہاتھ کسی کا بھی ہو، عطا تو رب کی ہوتی ہے۔ اجی سرکار بڑے پیر کھلا جنت سباں دا حال، ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال۔ اجی سرکار بڑے پیر کھلا جنت سباں دا حال، ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال، ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال۔ ایک لکھاں چ ساڈا پیرے، ایک لکھاں چ ساڈا پیرے، مسکیناں دا جڑا دستگیرے، میرے آوے سایاں، میرے آوے سایاں، تیری نوبت وجدی ہے، کتنی سونی موڈے تے ہری چادر سجدی ہے، کتنی سونی موڈے تے ہری چادر سجدی ہے۔ اجی سرکار بڑے پیر کھلا جنت سباں دا حال، ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال، ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال۔ میرے پیر دی اچی سرکار، میرے پیر دی اچی سرکار، کٹی تیکھی دی نظر دی مارے، میرے آوے سایاں، میرے آوے سایاں، جنوں تیریاں دعاواں نے، بیڑا ادا پار ہووے بھاویں تیز ہواواں نے، بیڑا ادا پار ہووے بھاویں تیز ہواواں نے، لڑی آقا دی روشن چراغے، لڑی آقا دی روشن چراغے، کوئی ڈھونڈے تے رب دا سراغے، میرے آوے سایاں، میرے آوے سایاں، تیرے مکھ دا سویرا ہے، راتی جتھے دن لگدا میرے پیر دا ڈیرا ہے، راتی جتھے دن لگدا میرے پیر دا ڈیرا ہے۔ شاناں والیاں دی شاناں دی خیر ہو، شاناں والیاں دی شاناں دی خیر ہو، سانو مکہ تے مدینہ دی سیر ہو، میرے آوے سایاں،
میرے آوے سایا رب خالی تینوں موڑدا نہیں جھل ساڈی بھر ویسی سانوں مرشد چھوڑدا نہیں جھل ساڈی بھر ویسی سانوں مرشد چھوڑدا نہیں اجی سرکار بڑے پیر کھلا جنت سباں دا حال ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال ولی نہیں مردا کدی رہے قبر چ سالاں سال یہ دعاتے اور اس بھون کی آغاز کرنے سے پہلے تو نے ارادہ فرمایا کہ تو ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمائے گا، اپنے محبوب کو امتی بنائے گا، ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، ہمیں اپنے محبوب کی شان لکھنے پڑھنے اور سننے والوں میں سے بنائے گا، ہمیں محبوب کو درود بھیجنے والوں میں سے رکھے گا اور ہمیں محبوب کا میلاد بنانے والوں میں سے بنائے گا۔ اللہ پروردگار، جب تو کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو تو بس کہتا ہے ہو جا اور تو ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے تو نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہم ان سب نعمتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجے جائیں۔ تو اللہ پروردگار، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ تو ہم خرید سکتے تھے، نہ ہم چھین سکتے تھے، نہ ہم اپنی مرضی سے اٹھا سکتے تھے، کیونکہ ہم تو اس وقت پانی کی بوند بھی نہ تھے۔ اے ہمارے رب، اب ہمیں یہ بتا کہ ہم اس بات پر تیرا شکر کیسے ادا کریں کہ جب تو نے ہمیں بنایا بھی نہیں تھا تو نے ہم پہ تب کرم فرمایا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے، کہیں بھی نہیں ہوں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، جہاں سے ہمارا آغاز ہوا تھا ہم اسی نقطے پر واپس پہنچ چکے ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں بنانے سے پہلے ہم پر رحمت کی تو ہم یہ امید کیوں نہ رکھیں کہ ہمارے مٹنے کے بعد بھی تو ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور ہمیں اپنے کرم سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اے ہمارے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہر وہ اچھا کام جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم سے نہیں ہوتا مگر یہ کہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اے اللہ، ہر وہ غلطی جو ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں گرفتار ہیں، اور باوجود سمجھانے، منع کرنے، روکنے اور بچانے کے پھر بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، بار بار ہم غلطی کرتے ہیں۔ اے اللہ پروردگار، یہ بس تیرا حوصلہ ہے، تیرا صبر ہے، تیری ہمت ہے کہ تو گند و گناہ گاروں کو برداشت کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ عین حالت گناہ میں یہ خیال آنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کہ میں گناہ کر رہی ہوں، اے اللہ یہ تیری رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر تو گناہ پہ ناراض ہو جائے تو بندے کو کبھی خیال ہی نہ آئے کہ اس نے گناہ کیا ہے، کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اسی کو ہدایت سمجھے اور اسی میں مبتلا رہے۔ اے اللہ پروردگار، غلطی کرتے کرتے یہ سمجھ جانا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ تیری طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اگر تو ہمیں نہ نبھائے تو ہم غلطی کو صحیح سمجھتے رہیں اور ایسے ہی مر جائیں۔ اے اللہ رب العالمین، اب ہمیں یہ بتا کہ ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اے ارحم الراحمین، جو بھی کچھ تو نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، تیری عزتوں کی قسم ہے ایک ذرہ ان میں سے ہماری اوقات کا نہیں ہے، ہم اپنے منہ سے نہیں پا سکتے تھے مگر یہ کہ تو نے اپنی رحمتوں سے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ العالمین، ارحم الراحمین، زندگی کی ساری تکلیفوں، تنگیوں، پریشانیوں اور مشکلوں کے باوجود سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ہم کہیں موت کے وقت ایمان سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اے اللہ پروردگار، اس لیے کہ تو جسے فوز عظیم کہتا ہے وہ ایمان پر مر کر جنت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو تم نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ پروردگار، اے ارحم الراحمین، اس راستے کی پہلی چابی
موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا اور ایمان کو ساتھ سلامت لے جانا ہے۔ کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ اولاد میں، نہ کارخانوں میں، نہ بنگلوں میں، نہ کوٹھیوں میں، نہ گاڑیوں میں۔ اور تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اے اللہ پروردگار اے رب العالمین، بس سب سے بڑا خوف جو ہمارے دلوں کو جکڑے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ کہیں واپسی کے لمحے میں ہم اس نعمت سے محروم نہ کر دیے جائیں جو تو نے ہمارے آتے وقت ہمیں نصیب فرمائی تھی۔ اے ہمارے رب العالمین یا رحم الرحیمین، اگر تو نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ایمان کی نعمت سے نواز کر دنیا میں بھیجا ہے تو اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں دولت ایمان کے ساتھ واپسی عطا فرمانا۔ الہ العالمین یا رحم الرحیمین، عمر کتنی بھی ہو گزر جائے گی، ہم 60 سال جئیں یا ہم 70 سال یا ہم 50 سال یا ہم 20 سال، کس کو ختم ہونا ہے؟ اے اللہ پروردگار، اس کے بعد جو وقت ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ الہ العالمین، اسی لیے وہ ابد ہے کہ اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہاں اگر برا بھی ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، وہاں اگر برا ہوا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار اے رحم الراحمین، اے ذو الجلال والاکرام، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ یہاں کسی سختی، تنگی یا مصیبت کو اٹھائیں، لیکن اس قابل تو بالکل بھی نہیں ہے کہ وہاں کسی تنگی یا مصیبت میں ڈالے جائیں۔ اے اللہ پروردگار اے رحم الرحیمین، بس تو اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی بخشش کے ساتھ، اپنی عطا کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ ہمارے لیے جینا بھی عافیتوں میں آسان فرما دے۔ ہم تیرے بندوں میں زمین پر شاید سب سے زیادہ کمزور مخلوق ہیں، اور اے اللہ پروردگار ہم کسی طرف سے نہ آزمائے جانے کے قابل ہیں، نہ کسوٹی پر پرکھے جانے کے قابل ہیں۔ اے اللہ پروردگار، تو نے ہمیں پردے ڈالنے کا حکم دیا ہے، تو ہم پر پردہ ڈال دے، اور ہماری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ تو ہماری نادانیوں کو، ہماری کم عقلیوں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنا، اور ہم کو عزتوں کے ساتھ جینے، آسانیوں میں رہنے، عافیتوں میں پلٹنے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ العالمین رب الرحیمین، ہم زمین کے مشکل ترین وقت میں زندہ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے آسمان سے بارشوں کی طرح گریں گے، ایک کے بعد ایک دیکھو گے، اور ایمان بچانے کے لیے لوگ پہاڑوں کی غاروں میں چھپتے پھریں گے، وہاں بھی نہ بچ پائیں گے۔ اللہ پروردگار یا رحم الرحیمین، تو ہم پر رحم فرما دے۔ ہمیں تو فتنوں کی سمجھ بھی نہیں آتی والے اللہ، جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس سے بچا کیسے جائے۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم، بس تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جو کمی بیشی ہم سے ہو جاتی ہے اسے اپنی رحمت سے درگزر فرما دے۔ ہمارے گناہ بھی ہمارے منہ جیسے ہیں، تیری رحمت جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں ہمارے نفس کے اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچائے۔ اللہ پروردگار الہ العالمین، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جسے ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، اور ہمیں اس مشکل میں مبتلا نہ فرما جس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم، دنیا میں ہمیں سب طرف سے سب طرح کی آسانیاں عطا فرما، اور خاص طور پر ہمیں ہماری اولادوں کا سکھ عطا فرما دے۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں ہماری اولادوں کا سکھ عطا فرما۔ اللہ پروردگار ہمیں ہماری اولادوں سے نہ آزما ہمارے الرحمن الرحیم۔ اللہ العالمین، یہ امتحان سخت ہے، مشکل ہے، ہم یہاں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بچوں کی پرورش میں اگر جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہماری اولاد کو نہ دے اور ہمیں بھی نہ دے، انہیں بھی معاف کر دیں اور ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو زندگی میں کامیابیاں عطا فرما دے، حلال رزق عطا فرمائے، برکت کے ساتھ نصیب فرما دے، اپنے اور اپنے حبیب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہماری بیٹیوں کے لیے غیب سے رزق حلال کے وسیلے پیدا فرمائے، اور ہماری بچیوں کے لیے اللہ کریم اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ آباد ہونے کے اسباب و وسائل پیدا فرمائے۔ اللہ کریم ان کو اچھے لوگ نصیب فرمائے، اچھے گھر عطا فرما دے۔
اللہ العالمین کی طرف سے ہمارے دلوں پر جو بوجھ ہے اپنی رحمتوں سے دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بیٹوں کے لیے غیر سے اسباب و وسائل پیدا فرمائیں، ان کو اچھے لوگ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو بچیاں ہمارے گھروں سے جائیں اگلے گھروں میں جا کے دل کی خوشی کا سبب بنے، اور جو ہمارے گھروں میں آئیں وہ ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے لیے دل کی خوشی کا سبب بنے۔ اللہ پروردگار آپ ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں کو سکون کے ساتھ بھر دے بالا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہماری ہر خامی سے آپ واقف ہیں، ہمارے ہر عیب کو آپ جانتے ہیں، ہماری ہر کوتاہی آپ پر کھلی ہوئی ہے۔ اللہ پروردگار مگر پھر بھی آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں برے رستوں سے روک لیں اور ہمیں نیکیوں کی طرف چلنے کی ہمت عطا فرما دیں۔ اللہ یا ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین ہمارے پاس اس محفل میں جتنا بھی ہدیہ ہے اور یہ جس بھی شکل میں ہے آپ اپنی رحمت سے اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دیں، بڑھا چڑھا کے روشن و منور فرما کر اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کریمانہ میں پہنچا دیں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کریمانہ سے آپ کی کل امت کو عطا فرما دیں، اچھوں کو پہنچا دیں، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرما دیں، کسی کو بھی حضور کی رحمت سے محروم نہ فرمائیں۔ اور خاص طور پر ہم سب کے خاندانوں میں جتنے فوت شدگان ہیں اللہ کریم و رحمان ان سب کو خصوصی طور پر اس اچھی محفل کا ثواب عطا فرما دیں۔ اللہ پاک ہم آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے آگے جانے والوں کی بخشش فرمائی ہوگی، مغفرت کی ہوگی، ان کے لیے آسانیاں فرمائی ہوں گی۔ اللہ کریم بندے ہونے کے سبب سے، بشر ہونے کے سبب سے، عاجز ہونے کے سبب سے اگر کسی کمی کوتاہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین ان کی قبر کو کھلا فرما دے، روشن فرما دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دے۔ اللہ العالمین قبر کی وحشت سے نجات عطا فرمائے، اس کی دہشت سے، اس کے اندھیرے سے نجات عطا فرمائے، اس کی تنہائی سے نجات عطا فرما دے، اور ان کے لیے ان کی قبر کو ان کے گھر سے زیادہ روشن اور راحت والا فرما دے۔ اللہ پروردگار یہ سب دعائیں ہمارے لیے بھی اپنے پاس محفوظ فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین یہاں سے وہاں تک ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ ایک رشتہ جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے وہ بس آپ کا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کی بندیاں تھے اور ہم مرنے کے بعد بھی بندگی سے باہر نہیں نکل پائیں گے، پھر بھی آپ کا اور ہمارا تعلق تو برقرار ہی رہے گا۔ اللہ کریم اور رحمان بس آپ اپنی رحمت کو ہم سے کبھی دور نہ فرمانا۔ اے اللہ ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام جب بھی کبھی جس بھی کسی نے ہمیں جس بھی دعا کے لیے کہا ہے سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور سب طرف سے سب طرح سے ہمیں ایسا نبھا لیں جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہمارے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، اور خوش بختی والی، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اولاد آسانیوں اور عافیتوں میں اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرنا یا رسول اللہ، فدا کروں یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سلام درود ہو آپ پر، سلام ہو رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں، رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں، آپ پر
خود بلاتے ہیں، مانگ کر بھی لیتے ہیں، بن کہے بھی پاتے ہیں، جھوم کر فقیر تب جھوم کر فقیر تب یہ صدا لگاتے ہیں، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو۔ بھیک ہی نہیں دیتے، پاس بھی بٹھاتے ہیں، بھیک ہی نہیں دیتے، پاس بھی بٹھاتے ہیں، اور کچھ ضرورت ہے حوصلہ دلاتے ہیں، اور کچھ ضرورت ہے حوصلہ دلاتے ہیں، جھوم کر فقیر تب جھوم کر فقیر تب یہ صدا لگاتے ہیں، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں، رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں۔ بھیک ہی نہیں دیتے، پاس بھی بٹھاتے ہیں، اور کچھ ضرورت ہے حوصلہ دلاتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں بلکہ مسکراتے ہیں، چھوم کر فقیر تک یہ صدا لگاتے ہیں، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اپنے غلاموں کا سلام قبول فرمائیے اور اپنے غلاموں کا شکریہ۔ ان ویڈیوز میں ضرور کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کمی رہتی ہوگی، کیونکہ جو کمنٹس آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں یہ خامی اور یہاں وہ کمی۔ 60 ایئرس کی ایج میں نے موبائل اٹھایا اور ویڈیوز بنانی شروع کر دیں، اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ خوشبو آپ تک بھی پہنچائی جائے جس نے ہمارے مشام جاں کو معطر کر رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے اپنے محبوب کی ثنا خوانی کی توفیق اور سعادت ہمیں نصیب فرمائی۔ الحمدللہ۔ لکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور سننا بھی عبادت ہے، اور باقی میں کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ ضرور جو ٹیکنیکل کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ پورا چینل ون مین آرمی ہے۔ اس کی ویڈیوگرافر بھی میں خود ہی ہوں، ایڈیٹنگ اور تھمبنیل سمیت سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہوتا ہے، تو سیکھتی جاؤں گی، بہتر کرتی جاؤں گی، لیکن اس سفر میں آپ میرے ساتھ رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کی رینج کو بڑھائیے۔ جیسے جیسے چینل کی رینج بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اس کے کام میں بہتری ضرور آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔